ایک زمانہ تھا جب برٹن کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹس کے لیے ویسٹ منسٹر ماڈل ایک مثال تھا، لیکن آج یہی برٹن ایک ایسے پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے جس نے کمنٹیٹرز کو حیران کر دیا ہے۔ صرف 10 برسوں میں 7 پرائم منسٹرز کا پاور میں آنا اور پھر رخصت ہو جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ برٹش پالیٹکس کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب برٹن اپنی 7ویں پرائم منسٹر کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں پاور میں آنے والے کئی لیڈرز جنہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشنز جیتے تھے، چند ہی برسوں میں پاور سے باہر ہو گئے۔ ڈیوڈ کیمرون، بورس جانسن اور کیئر سٹارمر 3 ایسے نام ہیں جنہوں نے زبردست الیکٹورل کامیابی حاصل کی، لیکن 3 سال کے اندر استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ برٹش پالیٹکس تاریخ میں اس طرح کی صورتحال تقریباً 2 صدیوں بعد دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ صرف انڈیویجولز کی ناکامی نہیں بلکہ اسٹیٹ کے اسٹرکچر، اکانومی، پارٹی پالیٹکس اور سوشل ڈیوائڈ کے گہرے کرائسس کا نتیجہ ہے۔ 2 دن پہلے کیئر سٹارمر نے پرائم منسٹر شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے استعفے کے ساتھ ہی برٹن میں لیڈرشپ کی نئی دوڑ شروع ہو گئی۔ اگرچہ ان کے مخالفین نے مختلف پولیٹیکل ڈیفرنسز اور اسکینڈلز کو ان کے زوال کی وجہ قرار دیا، لیکن بہت سے کمنٹیٹرز کے مطابق اصل مسئلہ برٹن کی مسلسل اکانومک کرائسس کی کیفیت ہے جسے سٹارمر ختم کرنے میں ناکام رہے۔ کیئر سٹارمر نے الیکشن میں ہسٹوریکل جیت حاصل کی تھی۔ ان کی فتح کو ماڈرن برٹش ہسٹری کی بڑی پولیٹیکل جیت میں شمار کیا گیا، لیکن پاور سنبھالنے کے چند ہی مہینے بعد ان کی مقبولیت تیزی سے گرنے لگی۔ انہوں نے نیشنل انشورنس ٹیکس میں اضافے سے گریز کا وعدہ کیا تھا، مگر جلد ہی نئی ٹیکس پالیسیاں نافذ کر دیں۔ پرائیویٹ اسکولوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا دیا گیا، سرکاری ایکسپینڈیچر میں اضافہ ہوا، لیکن اکانومک ڈیولپمنٹ کی رفتار بہتر نہ ہو سکی۔ حکومت نے اکانومی کو بحال کرنے کے بجائے کئی ایسے میجرز لیے جنہیں کرٹکس نمائشی پالیٹکس قرار دیتے ہیں۔ 16 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا پرپوزل، فیوچر کی جنریشن کے لیے ٹوبیکو کے استعمال کے خاتمے کی مہم اور دوسرے سوشل پالیسیز عوامی توجہ تو حاصل کرتی رہیں، لیکن اکانومی میں کوئی نمایاں یا بڑی تبدیلی نہ لا سکیں۔ اس دوران ایک اور کانفلکٹ سامنے آیا جب یہ پتہ چلا کہ سٹارمر کو پہلے سے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ پیٹر مینڈلسن کا تعلق بدنام زمانہ امریکی مجرم جیفری ایپسٹین سے رہا ہے، مگر اس کے باوجود انہیں واشنگٹن میں برٹن کا سفیر مقرر کیا گیا۔ اس معاملے نے بھی ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ اب نظریں اینڈی برنہم پر سینٹرڈ ہیں، مانچسٹر کے فارمر میئر اور حال ہی میں الیکٹ ہونے والے ممبر آف پارلیمنٹ کو لیبر پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے سب سے مضبوط امیدوار سمجھا گیا، لیکن اکانومک ایکسپرٹس خبردار کر رہے ہیں کہ اگر وہ انرجی اور پانی کے سیکٹرز کو نیشنلائز کرنے میں یا ایسنشل آئٹمز کی سرکاری قیمتیں مقرر کرنے جیسے میجرز پر اصرار کرتے ہیں تو مالیاتی منڈیاں سخت ریئیکشن دے سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر برٹن میں پرائم منسٹرز اتنی تیزی سے کیوں بدل رہے ہیں؟ بہت سے ایکسپرٹس اس کی پہلی اور سب سے اہم وجہ بریکسٹ کو قرار دیتے ہیں۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں سن 2016 کے ریفرنڈم نے برٹش پالیٹکس کی بنیادیں ہلا دی۔ عوام سے ایسے وعدے کیے گئے جو بعد میں پوری کرنا ممکن نہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاریں سال ہا سال یورپ کے ساتھ تعلقات کی نئی شکل طے کرنے میں مصروف رہیں، جبکہ ملک کے اصل اکانومک اور سوشل ایشوز پس منظر بیک برنر میں چلے گئے۔ بریکسٹ نے پولیٹیکل پارٹیز کے روایتی ووٹ بینک کو بھی توڑ دیا۔ ناردرن انگلینڈ کی محنت کش آبادی جو کبھی لیبر پارٹی کا مضبوط قلعہ سمجھی جاتی تھی، نئی پولیٹیکل سمت اختیار کرنے لگی، جبکہ ساؤتھ کے علاقوں کے خوشحال ووٹرز بھی دور ہوتے گئے۔
اس خلا نے نائجل فراج جیسے عوامی مقبولیت رکھنے والے لیڈرز کے لیے نئی اپارچونیٹیز پیدا کی۔ دوسری بڑی وجہ خود پارلیمنٹ کے اندر بغاوت کی کلچر کا فروغ ہے۔ سن 2016 کے بعد سے تقریباً ہر پرائم منسٹر کو اپنی ہی پارٹی کے ممبرز آف پارلیمنٹ کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ بریکسٹ کے دوران مختلف دھڑوں نے آزادانہ الائنس بنانا شروع کیے اور پارٹی لیڈرشپ کی گرفت کمزور پڑتی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہو گئی۔ واٹس ایپ گروپس اور ڈیجیٹل کانٹیکٹس نے بھی اس عمل کو تیز کر دیا۔ اب ناراض ممبرس آف پارلیمنٹ چند گھنٹوں میں منظم ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور لیڈرز کے خلاف دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ پولیٹیکل کانسپیریسیز، اندرونی بغاوتوں کا عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں آسان ہو چکا ہے۔ تیسری وجہ خود لیڈرز کی غلطیاں ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے بریکسٹ ریفرینڈم کرا کر اپنی پولیٹیکل قسمت داؤں پر لگا دی۔ ٹریزا مے نے قبل از وقت الیکشنز کا فیصلہ کیا اور اپنی پولیٹیکل طاقت کمزور کر لی۔ بورس جانسن کووڈ کے دوران ہونے والی پارٹیوں اور ذاتی ڈیفرنسز کی وجہ سے پاور سے محروم ہوئے۔ لیز ٹرس کی اکانومک پالیسیز نے فائنینشیل منڈیوں میں ہلچل مچا دی۔ رشی سونک عوام کو کوئی صاف ڈائریکشن دینے میں ناکام رہے، جبکہ کیئر سٹارمر پر ان ریئلسٹک وعدوں اور فیصلہ کن قیادت کے فقدان کا الزام لگایا گیا۔ چوتھی اور شاید سب سے گہری وجہ برٹن کی اکانومی ہے۔ 2008 کے ورلڈ فائنینشیل کرائسس کے بعد برٹن مکمل طور پر سنبھل نہیں سکا۔ اکانومک ڈیولپمنٹ سست رہی، حقیقی آمدنیوں میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا اور لاکھوں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جمود کا شکار رہا۔ عوام کو محسوس ہوتا ہے کہ 2 دہائیوں سے ان کی زندگی میں کوئی بنیادی بہتری نہیں آئی۔ مسلسل بڑھتے ہوئے ڈیٹ بھی حکومتوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ برٹن کا سرکاری قرض قومی پیداوار کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ ٹیکسوں کی ریشیو بہت ہائی لیول پر پہنچ گئی ہے، لیکن پھر بھی حکومت کے جمع کیے گئے ہر 12 پاؤنڈ میں سے تقریباً 1 پاؤنڈ صرف قرضوں کے لیے سود کی ادائیگی پر خرچ ہو جاتا ہے۔ 5ویں وجہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سیاست کا عروج ہے۔ ایکس، فیس بک اور دوسرے پلیٹ فارم نے پالیٹکس کو کسی اسٹریمنگ سروس کی طرح بنا دیا ہے، جہاں ہر ووٹر اپنی پسند کا پولیٹیکل کانٹینٹ دیکھتا ہے۔ اس ماحول میں لیڈر تیزی سے مقبول تو ہو جاتے ہیں، لیکن اسی رفتار سے ان پاپولر بھی ہو جاتے ہیں۔ پاور سنبھالنے کے پہلے دن سے ہی ان کی پاپولیرٹی کم ہونے لگتی ہے۔ پولیٹیکل کمنٹیٹرز کا کہنا ہے کہ برٹن ان گورنیبل اسٹیٹ نہیں بنا، لیکن یہ ضرور ہے ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں پرانے پولیٹیکل فارمولے ناکام ہو رہے ہیں اور نئے فارمولے ابھی سامنے نہیں آئے۔ آنے والے دنوں میں اینڈی برنہم یا کوئی اور نیا لیڈر ڈاؤننگ اسٹریٹ میں داخل تو ہو سکتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان مسائل کو حل کر پائے گا جنہوں نے پچھلے 10 برسوں میں 7 پرائم منسٹرز کو کرسی سے بے دخل کر دیا۔ کمنٹ میں بتائیں اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض اللہ کا سلام۔